بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، آمین۔ معزز ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب لوگ حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، مزدور اپنے گھر کو واپس جا رہے ہوں گے، وزیر اپنے تخت پر دراز ہوں گے۔ یہ ساری حسب معمول کی باتیں ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی جو سارے عالم پر چھا جائے گی۔ حسب معمول دنیاوی کام جاری ہوں گے، اور اچانک ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی جسے سن کر سب لوگ اپنے کاموں کو بھول جائیں گے۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، پہاڑوں کے چشمے خشک ہو جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی، لیکن اس دن ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اس وقت دھرتی پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہوگی۔ اس وقت انسان اپنے خوبصورت گھروں کو اپنی آنکھوں سے گرتا دیکھے گا۔ اس دن کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس دن فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو کہ مر جائے، اسرافیل بھی مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے، اسرافیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اب ایک عجیب منظر ہوگا، اوپر اللہ ہوگا، نیچے اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل بھی خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، اسرائیل، اب کون باقی؟ اسرائیل کہے گا، اے اللہ، اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ اور پھر اللہ کہے گا، اسرائیل، اب تو بھی مر جا۔ اللہ اکبر۔ سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ فرمائے گا، ہے کوئی میرا شریک؟ وہ سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی، بس اللہ ہی باقی ہوگا۔ یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے۔ اس لیے معزز ناظرین، اس ٹوٹ جانے والی دنیا سے عبرت حاصل کرو، اور اس حرص کو چھوڑ دو کہ اس کے دیوانے نہ بنو، کیونکہ اس کے دیوانے کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے توبہ کرو، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بس ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قیامت کے دن پر یقین ہونا چاہیے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ یقیناً گناہوں سے توبہ کرے گا۔ آئیے ہم سب آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ میدان محشر بڑا سخت ہوگا، کڑی آزمائش ہوگی۔ ہم اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے عزیز ناظرین، آج بھی وقت ہے، آئیے توبہ کرتے ہیں، آئیے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک ہمارے پاس چانس ہے۔
لیکن جیسے ہی یہ سانس بند ہو جائے گی توبہ کا دروازہ ہم پر بند کر دیا جائے گا۔ پھر ہم افسوس کریں گے کہ کاش ایک دن مجھے مل گیا ہوتا اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا، لیکن اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ہمارے پیچھے باڑ لگا دے گا اور دوبارہ قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔